تو یہ دو چیزیں ہو گئی، نمبر ایک جسم مٹی سے بنتا، نمبر دو روح۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح میں سے روح پیدا کر دی ہے، توجہ رکھیں، یہ سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا جی حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں، حضور پاک فرمائے اول ما خلق اللہ نوری، کس سمجھ گئے نوری؟ دیکھو یا کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نسبت سے کیا ہوتا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی، اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو کیا یہ اللہ کی روح میں سے کوئی روح نکل کر آئی ہے؟ انسان کی عظمت کے پیش نظر اس میں جو روح ڈالی ہے اس کی خدا نسبت اپنی طرف فرما دی، اور اس پر بحث چونکہ بہت دقیق اور عمیق ہے، عام بندہ شاید سمجھنے کا متحمل نہ ہو کہ روح کی نسبت اپنی طرف کیوں فرما دی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، انسان میں ایک ہے انسان کا جسم، ایک اس کے اندر ہے انسان کے اندر روح جسے نفس کہتے ہیں، یہ مادہ ہے، مجرد عن المادہ نہیں ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے جو لطیف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ لطیف۔ انسان نمبر ایک بدن، نمبر دو اس کے اندر روح، یہ روح جسے نفس کہتے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا، اس سے ایک بخار پیدا ہوتا ہے، اس کا نام روح ہے، اور یہ لطیف چیز ہے کہ اس کا جسم نظر نہیں آتا، یہ انسان کے جسم میں ہوتی ہے۔ اور ایک روح ہے، یہ عرش سے بالا ہوتی ہے، اور یہ بالکل لطیف اتنی ہے کہ اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اور اس جو عرش کے اوپر روح ہے، اس کا عکس اس روح پر پڑتا ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے، اور یہ وہاں سے اثرات لے کر پورے بدن سے بواسطہ قلب منتقل کرتی ہے، جس سے انسان کو حیات ملتی ہے۔ اور جب اس روح جسے نفس کہتے ہیں روح سے رابطہ ختم ہوتا ہے تو انسان پہ موت آ جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر ایک ہے روح اور روح کو کہتے ہیں نفس، اور روح یہ وہ روح ہے جو عرش سے بھی بالا اور لطیف چیز ہوتی ہے۔ اس کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح انسان کے اندر ہے جسے نفس کہتے ہیں، یہ عالم خلق کی چیز ہے، اور وہ روح جو عرش کے بھی اوپر ہے یہ عالم امر کی چیز ہے۔ اللہ جب فرماتا ہے نا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، نسبت کیوں کی ہے؟ اس کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے، عالم خلق سے نہیں ہوتا۔ اب یہ چونکہ ہماری صوفیاء کی بحث ہوتی ہے نا، ہمیں تصوف سے غرض نہیں، اس لیے باتیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی شخص اس وقت تک عقائد کا مناظر بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کو طریقت سے تعلق نہ ہو، جب تک یہ ذوق نہ بنے تب تک آدمی ذوقی بات کو سمجھا سکتا ہی نہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں میں نے روح پر تھوڑی سی بات کی ہے نا، اور آپ کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، موضوع خشک ہو گیا ہے۔ اگر آپ طلبہ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ تفسیر مزری اٹھا کے دیکھیں، نمبر 1 سورۃ الحجر آیت نمبر 27، اس کو وہاں پہ پڑھیں، سورۃ النازعات میں پڑھیں، وہاں آپ کو یہ بحث مل جائے گی۔ حضرت نے روح کے اوپر بات کی ہے، یا ایت النفس المطمئنہ، اس کے نیچے کچھ بحث ملے گی۔ آپ یہاں دیکھ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے 3 مقامات روح پر بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ خیر اللہ میں اپنے اکابر کے علوم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔